امام بخاری، امام ابو حنیفہ، ایک راوی ہے حریز بن عثمان، امام بخاری کا راوی ہے حریز بن عثمان. امام بخاری اس سے حدیث بھی لے کر آئے ہیں. اس راوی کو امام بخاری نے کہا سچا راوی ہے، عادل راوی ہے، بالکل ثقہ، سبحان اللہ، اس سے حدیث قبول کی ہے. لیکن آپ کسی بھی جا کے محدث کو پڑھیے گا، ہر بندے نے لکھا کہ حریز بن عثمان ہے. حریز بن عثمان ایک پکا ناسبی انسان تھا، پکا ناسبی انسان تھا. حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا. اسماعیل بن عیاش کہتا ہے دن میں 70 دفعہ حضرت علی کو گالی نہیں دیتا تو یہ بندے کو نیند نہیں آتی تھی رات میں. اور ایک دفعہ میرے ساتھ سفر کے اندر بھی تھا، میں نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی تو گالیاں کیوں دیتا ہے حضرت علی کو اتنی زیادہ؟ تو حریز بن عثمان کہتا ہے میرے آبا و اجداد کو قتل کیا حضرت علی نے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں گالیاں دوں گا ہی دوں گا. لانتے کرتا تھا. فلاس کی صحیح روایت ہے کہ لانتے کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی کو بھی پڑھ لینا، یہ راوی ناسبی تھا. اس کے علاوہ دیگر امام ذہبی کو بھی پڑھ لینا، یہ راوی ناسبی تھا. جس محدث کو اٹھا کے پڑھ لینا یہ ناسبی راوی تھا. 70 دفعہ گالیاں دیتا حضرت علی کو ایک دن میں. امام بخاری نے اس کو کہا یہ ناسبی سچا راوی ہے، اس سے حدیث بھی لے کر آ گیا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جس محدث کے نزدیک پکا ناسبی ثقہ اور اس کی حدیث کتاب میں لے کر آئے، اب اس کا جواب مجھے لا کے دئیے گا. قیامت تک کا کوئی ٹائم، مرنے سے پہلے اس پر شرعی حکم لگا کے آپ نے مجھے دینا ہے. اختصاراً ہم اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، اور اس نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حکم طلب کیا اس سے اس کی بات کا رد کرتے ہیں، اور پھر اس سے اس کا حکم طلب کریں گے. اگر اس میں امانت ہوئی تو یہ ضرور ذکر کرے گا. امام آجوری انہوں نے ابی داؤد سے ذکر کیا کہ جو امام بخاری نے، احمد بن ابی یحییٰ نے، احمد نے، مفضل بن غسان نے، اجلی نے، عمر بن علی نے، ان سب نے ان کو سکا کہا. ابو حاتم نے بھی سکا کہا. اب اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سیر و اعلام النبلاء اور اپنی دوسری کتاب میں اس بات کا ذکر فرماتے کہ ثقہ ہے لیکن ناسبی ہے، کیونکہ ان کی طرف منسوب تھا کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو گالیاں دیا کرتے تھے. یہ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 سے مختصراً ان کی ثقاحت کا میں نے پڑھا. اب یہ تہذیب الکمال ہے فی اسماء رجال، امام مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حدیث کے شیوخ ہیں وہ سارے کے سارے ثقات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ثقاتن ثقاتن. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ شام میں کوئی بھی حریز بن عثمان کے برابر شخص نہیں تھا ثقاحت کے اعتبار سے. اسی طرح ابن مدینی نے، دحیم نے، مفضل بن غسان نے. تہذیب الکمال کی جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 569 ہے، جہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے قال محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حریز بن ابو عثمان ولا اعلم انی رأیت احدا من اہل الشام افضله علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو یمان کا قول ذکر کرتے ہیں قال حریز یتناول من رجل ثم ترك یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابو احمد بن عدی وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابن ابی عصمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن ابی یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے کہ حدیث حریز نحو من 300 وهو حدیث صحیح الا انه يحمل على علی. یہ ساری کی ساری ان کی تعدیل ہے اور ان کی توثیق ہے. اب جہاں جہاں پر یہ بات ذکر ہے ان میں سے 2-3 کا میں جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد جو اصول حدیث ہے اس سے انشاءاللہ عزیز اس کی بات کا جواب عرض کروں گا. خود اس پر حریز بن عثمان ان کی برات منقول ہے. تہذیب الکمال میں صفحہ نمبر 578 جلد نمبر 5 پر اس کو ذکر کیا ہے. وہ 3 روایتیں ہیں اور 3 روایتیں اس طرح ہیں کہ ایک اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ علی بن عیاش وہ کہتے ہیں کہ قال سمعت حریز بن عثمان یقول لرجل ویحک اما خفت اللہ حقیت عنی انی اسب علی واللہ ما اسبہ وما سببتہ قط. حریز بن عثمان کہتے ہیں انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ خدا تجھے ہلاک کرے، کیا تجھے خدا سے خوف نہیں آتا کہ تو نے میری طرف منسوب کیا کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو سب کیا، گالی دی ہے. واللہ ما اسبہ، خدا کی قسم ہے میں نے ان کو گالی نہیں دی اور نہ میں نے ان کو کبھی گالی دی. اب یہ ان کا خود برات کا اعلان ہے کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو نہ سب کرتا ہوں اور نہ کبھی میں نے ان کو گالی دی ہے اور نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ ان کو گالی دو. اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں اخبرنا احمد بن ابی جعفر، یہ ان کی سند ہے. آگے ذکر کرتے ہیں حدثنی شبابہ قال سمعت حریز بن عثمان قال له رجل یا ابا عثمان بلغنی انك لا تترحم على علی قال فقال له اسكت ما انت وهذا ثم التفت الی فقال رحمه الله 100 مرہ. کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا شبابہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حریز بن عثمان کو ایک شخص کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابا عثمان مجھے پوچھا کہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم پر رحم نہیں کرتے، آپ ان پر طعن کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چپ ہو جا، ما انت بہذا، کہاں تو کہاں یہ،
پھر التفات فرمایا میری طرف، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر 100 مرتبہ رحم کرے۔ تو جو روایات آتی ہیں اس بارے میں کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو دن میں 70 بار گالیاں دیتے تھے جیسے اس نے ذکر کیا، تو یہ روایت کیوں نہیں پڑھی ہے کہ جہاں میں ان کہتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر 100 مرتبہ رحم کرے؟ تو یہ دوسری روایت۔ اب تیسری روایت یہ ہے، یہ مقفول بیروتی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن عیاش سے سنا وسال رجل من اہل خراسان، کہ اہل خراسان سے ایک شخص نے سوال کیا ان حریز بن عثمان کے بارے میں، حل کان یتناول علیجا فقال انا سمعته يقول ان اقواما يزعمون اني اتناول عليا معاذ الله ان افعل ذلك حسيبهم الله۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اہل قرآن سے، جو شخص تھا اس نے سوال کیا حریز بن عثمان کے بارے میں کہ کیا وہ مولا علی کو گالی دیتا تھا؟ فقال، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ان سے یہ فرماتے ہوئے کہ ان اقواما، کہ بے شک جو لوگ ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کو گالی دیتا ہوں، معاذ اللہ، اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا کروں۔ یہ 3 روایتیں ہیں کہ جو تہذیب الکمال میں امام مزی نے ذکر کی ہیں، اور یہ جلیل القدر محدثین ہیں، ان سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے انکار کیا کہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں لیکن میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ اب اس میں یا تو یہ محمول کیا جائے گا کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے 2 روایتیں لی ہے وہ ان کے رجوع کرنے کے بعد لی ہیں، اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان سے ثابت ہوگی جو ہم ذکر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے رجوع کر لیا اس بات سے، اور 3 روایتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر 100 مرتبہ رحم کرے، لوگوں نے میری طرف اس بات کو منسوخ کیا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو خود رد کیا۔ تو جب قائل اپنی بات کو خود رد کر دے تو بتائیے پھر اس پر کیا حکم ہے، اور پھر ہٹ دھرمی سے جو اس کے ذریعے سے بزرگوں پر تان کرنا چاہے پھر اس شخص کا کیا حکم ہوگا؟ یہ اس پر قرض ہے، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے قیامت تک کا، لیکن خدا تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے حال پر رحم کرے تاکہ کل کو ان بزرگوں کے سامنے کوئی شکل و صورت دکھانے کی اس کی حیثیت بن جائے۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی تاریخ الکبیر ہے، اس میں سے ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے جو 2 روایتیں لی ہیں وہ روایتیں کیوں لی ہیں، اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ العزیز وہ قاعدہ ذکر کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر تان ہونے کے باوجود بھی ان سے کیوں روایت لی ہے۔ یہ تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 96 ہے۔ حریز بن عثمان، ابو عثمان حسمی، ان کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں وقال ابو الیمان کان حریز یتناول من رجل ثم ترک ذلك، کہ ابو الیمان نے کہا کہ حریز جو تھا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں سب کیا کرتا تھا، ثم ترک ذلك، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 پر ذکر کیا، اور اسی بات کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا، تو لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس بات کی صراحت و وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے، اگر وہ سب کرتے تھے انہوں نے سب کرنا چھوڑ دیا تھا، تو جب انہوں نے سب کرنا چھوڑ دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ان سے روایت نقل کی ہے۔ اب یہ امام بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محاسن الاصطلاح ہے، اور اس کو اگر اختصاراً پڑھنا ہو اس حکم کو تو مقدمہ ابن صلاح ہے، اس میں پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ امام بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 242 پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ فائدہ کے طور پر آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ہے اس کی تعدیل بھی مذکور ہے اور اس پر جرح بھی مذکور ہے، تو کیا جرح کو مقدم کیا جائے گا یا تعدیل کو مقدم کیا جائے گا؟ اگر جرح کو مقدم کیا جائے گا تو کیوں اور کب، اور اسی طرح تعدیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والجرح مقدم الاعتماد المعدل على ظاہر الحال والجارح يخبر عن باطن خفی فإن كان عدد المعدلین اکثر فقیر یقدمون۔ فرماتے ہیں کہ اور جرح جو ہوتی ہے یہ مقدم ہوتی ہے اس لیے کہ جو معدل ہوتا ہے اس کا حال ظاہر ہوتا ہے، اور جو جارح ہوتا ہے یہ باطن کی خبر دیتا ہے، اس لیے جرح کو تعدیل پر فوقیت حاصل ہے اور اس کو اس سے تقدیم حاصل ہے۔ فَإِن كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ، لیکن اگر جو تعدیل کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں، فَقِيلَ يُقَدِّمُونَ، تو بعض نے کہا کہ وہ جو تعدیل ہے اس کو پھر مقدم کیا جائے گا۔ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ تَقْدِيمُ الْجَارِحِ لِمَا تَقَدَّمَ، لیکن جمہور کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ جو جارح ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ پھر آگے ایک اور فائدہ ذکر فرماتے ہیں وَقِيلَ فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ عَرَفْتُ السَّبَبُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَارِحُ لَكِنَّهُ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمُعَدِّلُ وَمَحَلُّ هذه في الرواية في غير الكذب، أما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل الرواية وإن تاب كما سيئات،
فرماتے ہیں کہ اگر معدل یعنی جو اس کی تعدیل کرنے والا ہے، اگر وہ محدث یہ بات کہے کہ میں جانتا ہوں اس کے اس سبب کو کہ جس کو جارے نے یعنی جرح کرنے والے محدث نے ذکر کیا، ایک محدث نے ان پر جرح کی ہے لیکن دوسرے اس کی تعدیل کے قائل ہیں۔ اب جنہوں نے تعدیل کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو جرح کا سبب ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکنہو تابا وحسنت حالتو، لیکن اس نے اس سبب سے توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد اس کی حالت اچھی ہو گئی تھی۔ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمُعَدِّلِ، تو یہاں پر جو معدل ہے اس کی تعدیل کو مقدم کیا جائے گا اور جارے کی جو جرح ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا۔ یہ یہاں سے ایک یہ تقریباً 1.5 سطر بنتی ہے، یہاں سے اس ساری بات کا جواب ہے کہ جو اس نے ڈنڈورا پیٹا ہے اور قیامت تک کا ٹائم دیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ اصول کا پتہ ہے، نہ جرح و تعدیل کے قواعد و ضوابط کا پتہ ہے، نہ راوی کو پرکھنے کا پتہ ہے۔ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ کیمرے لگا لو، 2 شخص آگے بٹھا لو اور جو بزرگ ہیں ان پر تان کرتے رہو۔ حالانکہ معاملہ صاف ہے کہ اگر جارے نے کسی محدث پر کسی راوی پر جرح ذکر کی ہے اور کہا کہ یہ ایسے ایسا تھا، اب ایک محدث ہے کہ اس نے تعدیل ذکر کی ہوئی ہے، اب یہاں پر جارے کی جرح کو مقدم کیا جائے گا یا اس محدث کو جس نے اس کو عادل کہا ہے، جس نے تعدیل ذکر کی ہے، اس کی عدالت کو مقدم کیا جائے گا؟ بات یہ فرماتے ہیں جارے نے جس سبب سے اس راوی پر جرح کی ہے، اگر تو تعدیل کرنے والا یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے اس پر جرح ہے لیکن اس نے توبہ کر لی تھی، اس کے بعد اس کی حالت اچھی ہو گئی تھی، تو پھر معدل کی تعدیل جو ہے وہ قبول کی جائے گی، جو جارح ہے اس کی جرح کو مؤخر کیا جائے گا۔ اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ابو الیمان کے حوالے سے تاریخ الکبیر میں ذکر کیا ہے، جس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی تہذیب و تہذیب میں بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح امام ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح تہذیب الکمال میں امام مزی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہ چند ایک کتابیں تھیں جو میں نے ذکر کی، باقی جہاں جہاں یہ اقوال ہوں گے وہاں آپ کو امام بخاری کا یہ قول مل جائے گا کہ ابو الیمان نے کہا کہ یہ شروع میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کو گالی دیتا تھا لیکن بعد میں اس نے رجوع کر لیا تھا، لیکن اگر ناسبی ہے اور اپنے نسب سے اس نے توبہ کر لی ہے، اور ابو الیمان کے حوالے سے امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے 2 روایتیں انہوں نے حریث بن عثمان سے لی ہیں، تو لہذا امام بخاری پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ اب امام بخاری کے بارے میں جو اس نے حکم طلب کرنا چاہا تھا وہ تو ہم نے ذکر کر دیا ہے، اب اس کے ذمہ ہے کہ یا تو ہماری اس بات کو رد کر دے جیسے ہم نے اس کی بات کو رد کیا، اگر یہ ہماری بات کو رد نہیں کر سکتا تو پھر اعلانیہ توبہ کرے کہ جس طرح اس نے امام بخاری پر تان کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح یہ اعلانیہ توبہ بھی کرے، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر سمجھ لینا چاہیے تو یہ شخص فتنہ ہے، اور فتنہ پھیلانے کے لیے عوام اہل سنت میں اور بزرگوں پر، ہمارے اکابرین پر، اسلاف پر صرف تان کرنے کے لیے یہ بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔